क्योंकि पीटीआई के करीब से भी जमहूरियत नहीं गुजरी। नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है, वो नजरिया करप्शन है। इमरान के बारे में तुम्हें बड़ा क्लियर, उसे अगर ताकत लेने के लिए शैतान से भी ताकत करना पड़ा तो वो कर ले। नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं अपने एक जाली नजरिए के जरिए। हर जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश हुआ है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब शामिल हुआ है। अभी मैं ऐलान करूं ऑपरेशन का 3 घंटों के अंदर हम जगह खाली करा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला का गिला तो करते ही रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में 19 दिन से जारी धरने के शुरका को क्यों नहीं निकाला जा सका, इस बात का गिला रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम शहरी की जुबान पर तमाम शहरी कर रहे हैं। और धरना खत्म कराने के अदालती हुक्म की अदम तामीर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला एहसन इकबाल को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है और ये हुक्म जारी किया गया है कि 2 रोज के अंदर धरने को शाहराज से हटाकर परेड एवेन्यू मुंतकिल किया जाए। और आज रात 12 बजे की हुकूमत ने डेडलाइन भी, चौथी डेडलाइन धरने के शुरका को जारी की है कि वो फैजाबाद इंटरचेंज खाली कर दें। और हुकूमत इस धरने को जहां एक साजिश करार दे रही है, वहीं हुकूमत के एक अहम रुकन मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफ्दर इस धरने को एक मिशन का आगाज करार दे रहे हैं। उनका तफसीली शॉट भी हम आपको आगे चलकर प्रोग्राम में सुनाएंगे। और दूसरी जानिब बात की जाए हाफिज सईद, जो कि अमेरिका ने और यूएन ने उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, उनकी 300 दिन के बाद आज रिहाई हुई है। और हाफिज सईद ने कहा कि वो पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के लिए जहाद कर रहे थे, इसकी पदाश में उन्हें सजा दी गई। और क्यों हुकूमत जस्टिफाई ना कर सकी, 300 रोज़ की नज़रबंदी के बाद हाफिज सईद की मजीद डिटेंशन को एक ऐसे वक्त में उनकी रिहाई अमल में आई है कि जब अगले ही हफ्ते अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। ख्वाजा मुल्क पर यहाँ पर बैरूनी सतह पर पाकिस्तान को किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ सकता है हाफिज सईद के बाद, और इस सारी सूरत हाल पर और सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है मारवी सरमद साहिबा, तज्जियाकार हैं। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इसाक हकवानी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं आपको सुनाऊंगा आज हमारी रिपोर्टर वजिया खानैन ने कैप्टन सफ्दर साहब से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा धरने के बारे में, पहले सुन लेते हैं। धरना नहीं बीबी, ये एक मिशन का आगाज़ है, इसको धरना ना कहें। मैं धरने नहीं, मैं कहा जहाँ इश्क मुस्तफ़ा की शमा जलेगी वहाँ हम अपना खून जलाएंगे। जी, हुकूमत तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मगर हम तो नाए लोग हैं। ये अब जो अपने आप को अहल समझ रहे थे वो इस मसले का हल करें। हम तो 28 जुलाई के बाद नए लेना जी। भाई साहब, आपने सुना कैप्टन सफ्दर साहब जो कि आपकी पार्टी के सरबराह के दामाद हैं, वो कह रहे हैं कि धरना एक मिशन है, जबकि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि यह धरना हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है। तो फिर ये किस तरह का मिशन है कि यही वजह है क्या कि हुकूमत का इनएक्शन हमें नजर आ रहा है, आप धरना खत्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, गुरेजा हैं और तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एहसन इकबाल साहब बात करते हैं, वो चूँकि हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है और ज़ाहिर है जो बात करते हैं वो इन्फॉर्मेशन के बेस्ट पे करेंगे। हम सब की बड़ी ख्वाहिश है और ये चूँकि हर टॉक शो में हर शाम को हम बैठते हैं और यही बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है, आम आदमी वहाँ से गुजर नहीं सकता और पिंडी शहर इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जब ये धरना शुरू हुआ था तो एक डिमांड थी उनकी, वो लॉ को ठीक कर दिया गया पार्लियामान के अंदर से। पार्लियामान सब ने फौरी तौर पर उस लॉ को ठीक करके, अगर कहीं गलती थी और किसी वजह से हो भी गई है तो सारी पार्लियामान ने कहा है कि हम इसको ठीक करते और ठीक कर दिया गया और अभी किसी एक आदमी पे कहीं कोई जिम्मेदारी जो है वो फिक्स नहीं की गई। हमारी लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे सबकी जाने उन पर कुर्बान। लेकिन चूँकि अब जो मामला, जिस मामले के लिए धरना देने के लिए लोग निकले थे, वो मामला पूरी तौर पर हल कर लिया गया था
اب جو تکلیف ہے وہ خلق خدا کو تکلیف ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، لوگ گزر نہیں سکتے، یہ شہریوں کی تکلیف ہے، لوگوں کے بہت بزنس جو ہے نہ صرف پنڈی اسلام آباد کے شہری بلکہ کیپٹل ہے، یہاں پہ پورے پاکستان سے شہریوں کا آنا جانا یہاں پہ ہوتا ہے، ہر کوئی متاثر ہے۔ اور پھر ایک میسج پاکستان کے اندر سے دنیا میں جو جا رہا ہے وہ بھی بڑا پاکستان کے لیے بالکل سوس پر اسٹیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری اس سے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، عدالتوں نے بھی فیصلے دیے۔ ہمارا خیال ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ دے گی تو فوری طور پر عمل کریں گے۔ عدالتوں کا فیصلے جو ہی حکم آتا ہے تو جو بھی لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں ان کا کام ہے کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں، لیکن عمل ضروری تھا کہ وہ فوری طور پر ہو جاتا۔ ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے فوری طور پر عمل کیا ہے۔ کہاں عمل کیا؟ آپ تو عدالت پچھلے ہفتے سے کہہ رہی ہے کہ دھرنا یہاں سے ان کو موو کروائیں، روڈ حالی کروائیں۔ ہم نے پچھلے جو کیس ہمارے لیے میں نے کہا شاید اس کے میں پوچھے، اس میں ہم عدالت میں گئے، عدالت کے پاس اور ان سے ٹائم مانگا ہے۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ امپلیمنٹ کروائیں۔ ہم نے کہا کہ یہ امپلیمنٹ کرانے میں خون خراب ہو سکتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کسی طور پہ اور اب ہم آخری وقت تک جائیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں امن سے ہوئی۔ دیکھیں یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلے۔ یہ ایسا مذہبی ایشو ہے جو پاکستان کے اندر جب پھیلے گا تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ہماری ان سے بھی خواہش ہے، اس میں علماء کرام ڈالے ہوئے ہیں، اس میں مشائخ ڈالے ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے وہی کہا ہے جو حکومت نے پہلے انہیں دی تھی تجویز کہ ہم وزیر قانون ہیں ان کا پورٹ فولیو چینج کر دیتے ہیں، چھٹی پر بھیج دیں، وہی تجویز ادھر سے یہ پیر رسین الدین شاہ صاحب کی جو ایک بنی تھی کمیٹی، انہوں نے بھی سیم تجویز دی ہے جو کہ قابل عمل نہیں ہے۔ علماء نے کہہ دیا جو دھرنے کے شرکاء ہیں کہ ہم اس پہ نہیں آگے جائیں گے۔ ہاں لیکن ہماری کوشش ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی جو یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا، اور یہ بہت اس کے لیے پوری حکومت بھی لگی ہوئی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پرامن طریقے سے اس کا رزالو ہو۔ اس کا جو ہے یہ دھرنا کا رواج جو ڈالا گیا یہ بڑا غلط ڈالا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ اب کی مرتبہ جو آپ نے جلدی کہا ہے جلدی واقعی میں ہو جائے۔ ماروی، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، جبکہ کیپٹن صفدر صاحب جو کہ عام بندے نہیں ہیں، عام ایم این اے نہیں ہیں، پارٹی سربراہ کے داماد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک مشن کا آغاز ہے۔ تو آپ کو اس مشن کی کیا سمجھ آئی ہے؟ آج حکومت توہین عدالت کی مرتکب بھی قرار پائی ہے دھرنا ختم نہ کرنے کی پاداش میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں داماد کا آپ نے بار بار ذکر کیا، تو ظاہر ہے کہ جب سیاسی جماعت ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی داماد ہو یا جو مرضی ہو، اس میں یہ رشتے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ایم این اے ہے، اور اس پارٹی کے ایم این اے ہیں جو پارٹی اس وقت مصیبت میں ہے، جو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مصیبت میں ہے، کیپٹل مصیبت میں ہے۔ ہم اس کو اور مصیبت میں اس طرح سے بھی ہے کہ عدالت انہیں کہہ رہی ہے آپ خالی کرائیں، اور کچھ راہ سجائی نہیں دے رہی۔ سمجھوتوں پہ سمجھوتے کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی سمجھوتا کا لفظ شاید غلط ہو، مگر گفتگو کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں، معاہدے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انہی کی پارٹی کے ایک جو ایم این اے ہیں، سٹنگ ایم این اے ہیں، وہ یہ چیزیں فرما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو انٹرنلی پارٹی کے اندر ذرا تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں منجے دے تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے، وہ ایک انہیں انٹرنل پروسیس ایک کرنا چاہیے۔ اگر اب مجھے معلوم ہے کہ ان کی قیادت کیا کہے گی کہ جی یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں، تو جب آپ کی پارٹی کا کوئی اہم رکن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے یا کھڑا ہو کے میڈیا سے بات کرتا ہے، تو وہ اگر ان کا ذاتی خیال بھی ہو تو وہ ایک پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے بات کریں تو وہ ان کو وہ کرنا چاہیے۔ میں آپ نے بھی تمہید میں جب فرمایا عدالتی حکم نامہ آیا ہے کہ ان کی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خالی کرائیں ان سے، بھئی خالی کرائیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے تشدد کریں لوگوں کے اوپر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا حکم یہ ہے عدالت کا کہ تشدد کریں؟ اچھا عدالت جو ہے وہ کہتے ہیں نا پانی نیویں تھاں جاندہ ہے، میں سوری پنجابی ذرا بول رہی ہوں، یہ نیچلی جگہوں پہ پانی جاتا ہے۔ اب یہ حکومت کو کہنا، ایک تو حکومت کو گالی دینا، کرپٹ کہنا، سب کچھ بہت آسان ہے پاکستان میں، تو حکومت کو عدالت کہہ رہی ہے، مگر وہ جو تقریریں کرنے والے ہیں، جو تقریر میں آپ کو سنواؤں جو اتنی غلیظ گالیاں دینی ہے، ججوں کو گالیاں دینی، یہی شوکت صدیقی صاحب کا نام لے کے گالیاں دینی ہیں، ہمارے چیف جسٹس صاحب کا نام لے کے گالیاں دی ہیں، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ پرسوں بھی جو تقریریں ہو رہی تھی اس میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ تو ذرا کریں نا توہین عدالت کا نوٹس۔ اب وہ کدھر ہیں وہ بیگم صاحبہ جنہوں نے ایک پٹیشن کی تھی مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی، تو وہ کدھر سوئی نہیں ہے اب؟ وہ کہاں گئے؟ وہ پاکستان سول سوسائٹی واٹ ایور فورم جو بنایا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ اور سپریم کورٹ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آئی ایس اے نے رپورٹ دی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے،
انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ کھانے کون دے رہا ہے ان کو, یہ شامیانے کہاں سے آئے ہیں, یہ ان کو سردی کا جو بچانے کا انتظام ہے یہ کہاں سے آیا. جو لوگ رپورٹر وہاں جاتے ہیں, آپ کے بھی رپورٹر گئے ہوں گے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر تو میوے تقسیم ہو رہے ہیں جناب, وہاں پہ تو سبز چائے تقسیم ہو رہی ہے, وہاں پہ تو آپ چلے جائیں تو آپ کو آنے کا دل نہیں کرے گا. کل سے تو روکنا شروع کر دیا گورنمنٹ نے. بہرحال حقانی صاحب کی طرف سے, حقانی صاحب 19 دن سے وفاقی دارالحکومت مفلوج ہے بالکل, اور آپ کی پارٹی جو کہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایشوز پر بھی آپ کی پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہے, ہر معاملے پہ سخت ایک ریاکشن پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آتا ہے, لیکن اس معاملے پر آپ کی پارٹی 19 دن سے اسلام آباد بند ہے لیکن خاموش ہے. کیا وجہ آپ کی پارٹی کی خاموشی کی؟ جی سمر صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی آپ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جی عدالت کا فیصلہ ہے تو عدالت کو فیصلے کو ماننا چاہیے. بات یہ ہے کہ عدالت تک یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں عدالت تک پہنچتی کیوں ہیں؟ سپریم کورٹ اس میں انوالو ہو گیا, اندازہ کریں ہائی کورٹ اس میں انوالو ہو گیا. یہ تو ایک نیچے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا کام تھا کہ وہ یہاں پر یہ چیزیں نہ ہونے دیتے. ایک تو میں یہ معذرت سے کہوں گا کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ عدالت تک ایسے کیسز جو ایڈمنسٹریشن کے مسئلے ہیں وہ اتنے ہائی لیول پر جا کر یہ فیصلے ہوں اور پھر ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں ایز ایڈمنسٹریٹرز, اور حکومت بھی ہماری ہو صوبے میں اور وفاق میں, اور ہم پھر بالکل ایک چیز سے اپنا ایک ذمہ داری سے ایک اپنے آپ کو وہ نہ کریں, اور تاکہ یہ عدالت سے ہو اور پھر کہیں جی ہم تو عدالت کا حکم مان رہے تھے. اب یہ جھگڑا ہو کوئی فساد ہو, خدا نہ خواستہ کوئی جانیں ضائع ہو جائیں کوئی آپس میں دونوں طرف سے, تو یہ پھر کیا لوگ کہیں گے کہ وہ عدالت کو بلیم کریں گے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے کام وہ کریں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کچھ حکومتی عناصر اس کے پیچھے نہ ہوں, اور وہ اگر یہ قرار بھی رہے ہوں اور انہوں نے ایک توجہ کسی چیز سے ہٹانے کے لیے ایک اور مسئلے پہ اگر وہ کھڑے بھی ہو گئے ہیں. چلے وہ تو چلے بات ہے, لیکن آپ کی جماعت خاموش کیوں ہے؟ سوال تو میرا آپ کی خاموشی پر ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان کی کریٹڈ چیز ہے. ہم نے تو یہی کہا ہے کہ لوگوں کے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے, یہ غلط ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اب ہم اس کی کیا, اس کو جا کر ایک نہ ہمارے ہاتھ میں نہ وفاقی حکومت ہے نہ پنجاب کی حکومت ہے, اور آدمی اس میں کیا جا کے کہہ سکتا ہے جب انہوں نے خان صاحب کے پاس ٹویٹر تو ہے, ٹویٹ تو خان صاحب کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملے پر. بات تو سنیں نا, مذہبی ایک چیز کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ حکومت کے کارندے ہیں جناب. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی جگہ سے ہٹا دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے, آفٹر آل ان کا نقصان تو انہوں نے کیا ہے نا جناب, اس ملک کو اس میں پھنسا دیا ہے. اور اس میں تو نواز شریف صاحب بڑے ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھیں میں ہٹاؤں تو ملک میں ایک معمولی سے کام بھی نہیں ہو رہے, ان سے ایڈمنسٹریشن بھی نہیں ہو رہی, اور میرے ہوتے ہوئے تو یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. آج تو وہ اس بے بسی پر سب طرف سے وہ ایک اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ جی میرے وقت میں تو ایسا کوئی کام نہیں ہوا. حالانکہ یہ وقت ان کے وقت میں سے شروع ہوا. وہ زاہد حامد صاحب انہی کے وزیر ہیں, انہی کے دفتروں کے اہلکار ہیں جنہوں نے یہ گڑبڑ کی, اور راجہ ظفر الحق صاحب کی اگر رپورٹ ہے تو اس کو آگے شائع کرنے میں, چلے وہ تو حکمان صاحب چلے لبی ویسے ہے, اس پہ تو ساری پارٹیاں پھر اس پہ ذمہ دار ٹھہر. مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ, بریک کے بعد ہم گفتگو کنٹینیو کریں گے. اور پی ٹی آئی یقیناً جو بات کر رہی ہے اس میں ایک تنقید پی ٹی آئی پہ یہ بھی آ رہی ہے, اور جو ایک پرسیپشن ہے وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی اگر اس پہ تنقید کرے گی تو پی ٹی آئی پہ تنقید ہوگی. آپ نے بھی تو 126 دن کا دھرنا دیا تھا. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے بھی آپ بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں, ریسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ جی میں صرف 2 پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو خاکوانی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے اور ان کی میں بات سے کسی حد تک ایگری بھی کرتی ہوں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے لیول کی بات تھی یہ, تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کے لیول کی قطن بات نہیں تھی, کیونکہ ہم اسی کیپٹل میں دیکھ چکے ہیں کہ جب عصمت اللہ جنیجو نام کے پولیس آفیسر نے اپنی اسٹیٹ کی رٹ کو بحال کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا حشر کیا گیا تھا, اس کو مارا پیٹا گیا تھا اور پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا تھا, ڈنڈے اٹھائے گئے تھے. ایک بات, اور یہ اس کی بری روایت جنہوں نے بھی ڈالی ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ سب لوگ جانتے ہیں.
اس کے علاوہ جو انہوں نے فرمایا کہ جی پی ایم ایل این نے ہی شروع کیا، پی ایم ایل این نے بھی شروع کیا ہوگا، ان کے پاس ایسے عناصر ماشاءاللہ موجود ہیں، جو کیپٹن صدر کو آپ نے سن لیا تو ان کے پاس بھی موجود ہیں. پیر جو حسنات ہیں وہ تو کسی کمیٹی میں بھی شامل ہونے کو تیار نہیں تھے، تو ان کے پاس بھی ماشاءاللہ ظفر صاحب بھی شامل نہیں ہو رہے تھے. میاں صاحب نے فون کر کے کہا تھا کہ آپ بیٹھیں مذاکرات کے اندر بیٹھیں، تو ان کے پاس بھی ماشاءاللہ اس قسم کے کافی نمونے موجود ہیں. لیکن این اے 120 کی مہم میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گی، پی ٹی آئی کی جو الیکشن کیمپین تھی اس کے تمام پوسٹرز جو تھے اس کے اوپر یہ جو ہے نعرے درج کیے گئے تھے کہ اس پارٹی پہ جس نے جو ختم نبوت کے خلاف ہم جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ والا جو پاگل پن ہے نا، کریزینس، اس میں ہر پارٹی کا اپنا ہاتھ ہے اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاتھ نہیں دھو سکتی. انہوں نے بہت ماشاءاللہ بڑا حصہ ڈالا اس کے اندر. آخری بات، سازش کا ذکر آپ نے کیا کہ جی احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے، تو میں اقبال صاحب کو یہ یاد دلانا چاہوں گی کہ سر اگر سازش ہو رہی ہے نا تو آپ کی پنجاب حکومت اس میں شامل ہے، یہ سارے پنجاب سے گزر کے آئے ہیں. اس لیے جاوید بھائی صاحب، سازش کیا یہی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کو آج توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا ہے؟ کیا یہی سازش ہے؟ ہاں نہیں، وہ توہین عدالت کا تو ایک عدالت نے حکم کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اس دن میرا خیال ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے ریکویسٹ بھجوائی تھی اور خود بھی گئے تھے اور حاضر ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت کو کہ کچھ ہمیں وقت دیں. آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ فوری طور پہ یہی ہے کہ ہم ایکشن لیں. ایکشن جب لیں گے تو فورس کا استعمال کریں گے، اور فورس کا جب استعمال کریں گے تو ہم اس سے گریز کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں خون خرابہ ہوگا، اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. چونکہ انٹیریئر منسٹر کے پاس خاصی انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ اپنی انفارمیشن کو بیس بنا کے اگر کوئی بات کریں تو یقیناً وہ بات کو جو ہے وہ سب کو سیریس لینی چاہیے، اس بات کا یقین کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر ہے اور انہوں نے بڑا تحمل کا مظاہرہ بھی کیا ہے. وہ خود اس معاملے پہ دن رات لگے ہوئے ہیں. صحیح، خود ان کی بڑی خواہش ہے. دیکھیں ان کو تانے بھی حکومت کو جاتے ہیں، ظاہر ہے سب سے زیادہ تانے اس وقت کس کو مل رہے ہیں؟ حکومت کو. یہ جو آج رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن حکومت نے نہیں دی ہے، کتنا سیریس لیا جائے اس کو؟ پہلے سے 3 ڈیڈ لائنز پہلے سے پہلے دی گئی تھی، نہیں ہوا کچھ بھی، آج بھی لوگ اس کو زیادہ سیریس لے نہیں رہے. پارٹ آف اسٹریٹجی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی بہتری ہونی چاہیے. اچھا، پارٹ آف اسٹریٹجی ہے. اچھا، دوبارہ آتے ہیں حقانی صاحب. سوال میرا وہیں پہ رہ گیا کہ پی ٹی آئی خاموش کیوں؟ اس کا جواب نہیں آیا. آپ میرے سے دوبارہ یہ پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس میں ہمارا اس میں کیا ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ دھرنا لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ کرنے کے لیے نہ صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے، اور نہ ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ ایک الزامات میں شامل ہو گئے. اب وہاں آپ کیا کریں؟ اسد عمر صاحب نے کیا تھا، اسد عمر صاحب نے اس پہ ایک ٹویٹ کی تھی، اس پہ احسن اقبال صاحب نے انہیں جواب دیا تھا کہ لوگ who is saying کیا مطلب کرٹیسائز کیا تھا اسد عمر صاحب نے. اچھا بات سنیں، آپ موازنہ کر رہے ہیں اس دھرنے کا اور اس دھرنے کا. آپ مہربانی کر کے کچھ تو موازنہ بالکل نہیں کر رہے. بالکل ابھی یہ کہہ رہی ہیں، بی بی کہہ رہی ہیں، بات تو سنیں نا. آپ ایک بات سننے تو گزارا ہی نہیں، تو پھر بھائی صاحب بلانے کا فائدہ کیا؟ اگر آپ بلاتے تو بات تو سنیں. ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر دیکھیں روایت کس نے ڈالی، یہ فلانے نے کیا. آپ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. آپ ایک چیز پہ انسان تھے 600-700 آدمی کے ایک دھرنے پہ آپ اتنے پریشان ہو گئے، اور جن کا پورا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا، جس کا لاکھوں لوگوں نے ہر جگہ پہ جلوس جلسے نکالے، آپ اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہیں. آپ مہربانی کریں. دیکھیں بالکل نہیں، آپ نے یہاں پر ابھی بحث کی باتیں کر رہی ہیں، اور اس لاکھوں آدمی کے جو کراچی میں نکلے، پورے پاکستان میں نکلے، ہر جگہ پر مینار پاکستان بھر گیا، جس کے اوپر آپ اس کا موازنہ یہ 500-600 بندوں کے مقابلے. آپ اپنا گھر ٹھیک کریں مہربانی کر کے. بات اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی. ناظرین ایک بریک دیتے ہیں، بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے کہ حافظ سعید کی 300 روز کے بعد رہائی، حکومت کا انیکشن جہاں پہ کیوں رہا، اور کیوں اب امریکی وزیر دفاع کے دورے کے ایک ہفتہ پہلے ان کی رہائی عمل میں آئی ہے. تو اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب بات کر لیتے ہیں، حافظ سعید کی نظر بندی ختم ہو گئی ہے. 300 روز کی نظر بندی کے بعد آج حافظ سعید کو رہا کر دیا گیا ہے. جاوید بھائی صاحب، آپ چونکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے رکن بھی ہیں، اب امریکی وزیر دفاع نے اگلے ہفتے 3 تاریخ کو پاکستان آنا ہے. اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے حافظ سعید کی نظر بندی کا ختم ہو جانا، حکومت
बेसिकली जस्टिफाई नहीं कर सकी कि 300 दिन से तो नज़रबंद हैं, लेकिन जो पैनल था अदालती उसके सामने हुकूमत जस्टिफाई नहीं कर सकी गुज़श्ता रोज़ से क्यों नज़रबंद रखा जाए, जिसकी वजह से वो आज बाहर आ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखो, उनको एक ऑर्डर के ज़रिए नज़रबंद किया गया था, वो मामला चैलेंज किया गया था, फिर साथ साथ एक्सटेंड होता रहा। मेरे ख्याल में दुनिया को ये बताने में आसानी है कि आम अदालतें हैं, अदालतें आज़ाद हैं, वो पाकिस्तान की शहरी हैं, उनको ये राइट तो था कि वो अदालत के अंदर जाएँ और अपनी जो उनकी डिटेंशन है उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। तो ये बात तो उनको बताई जा सकती है और उनको भी ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक हद तक ही कुछ काम कर सकती है, उसके बाद चीज़ें अदालत में जाती हैं। हाँ, उनके पास अगर कोई ऐसा, जो मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा रिकॉर्ड था, किसी भी एजेंसी के पास है या किसी बाहर के मुल्क के पास है, तो वो ज़रूर सामने रखना चाहिए था। हाफिज़ सईद का एक केस ज़रूर इसलिए ज़रा मैं मुख्तलिफ समझता हूँ कि ये इंडियन हुकूमत ने इसको बहुत ज़्यादा उछाला है। उनके एक अपने ख़ास मिजाज है, वो ख़ास तौर पे जो कश्मीर के लिए अगर कोई जेन्युइनली भी कोई बात करता है या कश्मीर की आज़ादी की बात करता है या कश्मीरियों के साथ यकजहती करता है या उनको कहता है कि कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो इंडियन फोर्सेस कर रही हैं, अगर उनके मतलब को बात करता है तो वो यकीनन उसको बहुत टारगेट करते हैं और उसको हर जगह पे इस मामले को लेके जाते हैं। और आप जानते हैं कि इंडियन इस मामले को कहाँ के लेके गए, तो उनको तो एक ख़ास मिजाज है इंडियन का। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। एक वो हैं जिन्होंने टेररिस्ट हैं, जिन्होंने तालिबान में के साथ मिलकर अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी, उनके ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान में किया या अमेरिकन के ऊपर किया, आज नहीं कर सकी। तो 300 रोज पहले हुकूमत गलती पर थी जब डिटेन किया था, या फिर अब हुकूमत गलती पर है कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकी डिटेंशन को? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतों के अंदर, अदालतों का एक अपना मिजाज है, उनके उनको जो चीज़ करने तो हुकूमत नहीं कर सकी ना जस्टिफाई। हुकूमत ने तो अभी भी जाके मेरी नॉलेज के मुताबिक हुकूमत ने डिटेंशन की रिक्वेस्ट की थी कि इनकी डिटेंशन जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अदालत ने यकीनन अपना जो फैसला अदालत बेहतर समझती है उसने मुतमिन नहीं कर पाई। और अदालत ये तो नहीं देखती कि कोई वहाँ से उनका कोई सेक्रेटरी आ रहा है या कोई प्रेसिडेंट आ रहा है या वहाँ की पॉलिसी क्या है, वो तो ज़ाहिर है कि अपनी बेस देखती है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है। मैं उस इन्फॉर्मेशन से नहीं वाकिफ़ कि उन्होंने आज अदालत के सामने क्या रखा है, क्योंकि वो मैं उससे वाकिफ़ नहीं था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतों का फैसला अगर हो तो दूसरों को उसको देखना चाहिए, और ये मैं नहीं समझता कि इस पर कोई इतना बड़ा प्रेशर आने वाला है पाकिस्तान हुकूमत पर। ठीक, फारूक साहब, एक ऐसे वक्त में कि जब डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान के पीछे साए की तरह लगा हुआ है और अगले ही हफ्ते अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस भी पाकिस्तान का दौरा करने लगे हैं, तो इस वक्त में, इस अहम मरहले में हाफिज़ सईद का, उनकी डिटेंशन ख़त्म होने, उनका रिहा हो जाना कितना बड़ा चैलेंज एक्सटर्नली पाकिस्तान के लिए ये बनने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि थोड़ा चैलेंज तो होगा, मुश्किल हमें पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अभी जो यूनाइटेड नेशंस के भी UPR हुआ है हमारा, उसमें भी ये चीज़ें सामने आई हैं कि हम कमा हक़्क़ुहू एक्शन नहीं ले रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको दुनिया टेररिस्ट समझती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हाफिज़ सईद जो हैं, हमें एक ही आर्गूमेंट दिया जाता है कि हाफिज़ सईद ने कोई पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान की अदालतें बेबस हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए, जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसके अंदर जब हम टेररिज्म को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसमें, आप कानून पढ़ कर निकाल कर देख लीजिए, उसके क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के सॉइल को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो उसे दहशतगर्द ही समझा जाएगा। अब रही बात ये कि कश्मीर के अंदर जो लोग अपने हक़ के खुद इरादी के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको हम टेररिस्ट समझते हैं कि नहीं, तो जाहिर है कि हम उनके साथ हैं। वो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक करना चाह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और लेकिन तो इंडिया ने कब्जा किया रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान अलबत्ता उस बड़ा मौक़िफ़ हमारी रियासत का बहुत क्लियर है कि हम सियासी तौर पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हम सफारती तौर पर और अखलाकी तौर पर हम उनके साथ और उनका साथ देंगे। लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है किसी के साथ भी हालत जंग में नहीं है सिवाय दहशतगर्दों के। किसी दूसरी रियासत के साथ हम जंग नहीं करना चाहते और ना ही हमसे किसी को खतरा महसूस होना चाहिए। लेकिन जब हमारी रियासत कुछ नहीं कर पाती इस तरह के अनासर के खिलाफ, जो आज भी जो तकरीर करते हुए उसने क्या कहा है, उसने यही कहा ना कि भारत के साथ जंग शुरू कर दो, हम कश्मीर
की आज़ादी में, भाई हमारी रियासत ये नहीं चाहती है। दुनिया में हमारी रियासत की तरफ से किसी को खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं, हमारी रियासत पुरअमन है। हमारी फौज के अंदर अलबत्ता इतनी सलाहियत मौजूद है कि अपनी तरफ उठने वाली हर निगाह को उसको जो है उसको सबक सिखा सके, अपनी तरफ उंगली उठने वाली हर उंगली को तोड़ सकें। ये हमारी अफवाज में सलाहियत मौजूद है, लेकिन हम एक पुरअमन कौम है, हमसे किसी नेबर को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और इस इमेज को लेकर अगर हमने चलना है तो हमें इस किस्म के अनासर को डू मोर, कोई कहता है कहे, नहीं कहता ना कहे, ये हमें अपने हमारे मफाद में है कि हम इस किस्म के अनासर को इस तरह से खुल खेलने का मौका नहीं दें। वानी साहब, ये हुकूमती इनएक्शन है कि ना तो धरना है उसको ना तो उससे ख़त्म किया, ना तो उससे ख़त्म कराने में हुकूमत कामयाब रहती है, फिर हुकूमती इनएक्शन है कि मुआशी सूरत हाल की बेहतरी में हुकूमत उस तरह से हमें नज़र नहीं आती। एक्टिव वज़ीर ख़जाना साहब बाहर बैठे रहे, अब जाके उनका इस्तीफ़ा नहीं आया बल्कि छुट्टी की दरख्वास्त है। और उसके अलावा फिर हुकूमती इनएक्शन ही है कि हाफिज़ सईद की डिटेंशन को जस्टिफाई नहीं कर सकी। अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह पर हमारे चैलेंजेस कितने बढ़ रहे हैं इस सूरत हाल को लेकर? असूली बात यह है महज़ब मुआशरा और महज़ब ममालिक में कि उनकी जो पॉलिसी होती है वो हुकूमत चलाती है, हुकूमत वक्त चलाती है, और वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जिनको यहाँ एक डिफ़ाइन किया गया है कि वो कोई और लोग जो अपने ज़िम्मे ले लें कि उन्होंने ये क्या करना है, उनको नहीं किया जा सकता, उनकी इमदाद भी नहीं की जा सकती, उसको रोकना भी चाहिए अगर वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत करें। ये तो है एक असूल। अगर इस असूल के अंदर अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो हुकूमत के इदारों को उससे सबसे ज़्यादा पहले उनको पता लगता है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और हमारे अंदरूनी जो अगर खिलफशार है, अगर कोई अपने ज़िम्मे अपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर एक चीज़ ज़िम्मेवारी ले रहा है तो उसको रोकना हुकूमत का काम है। बहरहाल अगर हमारा एक नेशनल स्टांस है उसके अंदर हम कश्मीरी भाइयों के इमदाद में हैं, हम उनका हर इंटरनेशनल फोरम पे और हमारे जो भी वसाइल हैं उनके अंदर हम उनके हक राय दही के लिए इमदाद करें, उसके अंदर तो कोई ममानत नहीं है। अगर वहाँ पर वो इस वक्त जाने दे रहे हैं, लाखों की तादाद में उनकी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। अगर आप कहते हैं ना कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाकर उनके कब्रिस्तान देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों के भी वहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। वो कोई झूठी कब्रें तो नहीं है, वहाँ पर एक तशद्दुद हो रहा है और उस तशद्दुद की कंडेमनेशन होनी चाहिए और हमें हर बंदे को करना चाहिए। मगर इसका एक असूल ये भी है कि हमारे अपने हाथ में लोग अपनी बागडोर लेकर ऐसे काम ना करें जिसके अंदर हमारी अपनी स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीरियों की जो तहरीक है आज़ादी की, उसकी सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत पाकिस्तान ने हमेशा से जारी रखी है और अब भी आइंदा भी जारी रहेगी। अवैस साहब, आज इमरान खान साहब ने हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया और देख रहे हैं हम पीटीआई को इलेक्शन मोड में। आपकी जमात ने भी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, एबटाबाद में जलसा हुआ, फिर कोयटा में जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब ने जो बात की थी नज़रिए की, आज खान साहब ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया मियाँ साहब के इससे बयान को और कहा कि मियाँ साहब का नज़रिया तो सिर्फ करप्शन है। तो फिर नज़रिया है क्या मियाँ साहब का? बेसिकली थोड़ी क्लैरिटी इसमें आनी चाहिए, दुनिया जानना चाहती है क्या नज़रिया है। एक तो इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि ना तो उन्होंने कोई मजहबी लीडर छोड़ा है, ना सियासी लीडर छोड़ा है, ना कोई मीडिया हाउस छोड़ा है, ना कोई जर्नलिस्ट छोड़ा है, ना कोई जज छोड़ा है, ना कोई और भी। अगर किसी आदमी ने पीटीआई से सिर्फ इख्तलाफ रखने की जसारत की है तो उस पर जिस तरह वो बरसते हैं और जिस तरह उसका नाम लेते हैं। आज तो खान साहब ने यह भी कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ मेरा कंपैरिजन ना करें, करना है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ के बजाय मेरा सुल्तान डाकू से कंपैरिजन कर दें, मियाँ नवाज शरीफ से ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम देना और फिर सबसे मोहतरम अदारे जो होते हैं सारी दुनिया के अंदर, वो पार्लियामेंट होता है, वो जुडिशरी होती है। चलो एग्जेक्टिव के ऊपर लोग बात कर लेते हैं, जो उन्होंने उसी पार्लियामेंट जिसका वो खुद हिस्सा रहे हैं उसके मतलब जो खान साहब ने 127 दिन धरने में बातें की हैं या जलसों में बातें की हैं, आप अंदाज़ा करें कि वो एक इलेक्टेड एमएनए है
ان کا کام تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آتے، پارلیمنٹ کو عزت دیتے، وہاں کے ووٹ دیتے، وہاں اپنا بل کوئی لاتے، وہاں آ کر بات کرتے. یعنی جب آپ کو وہ تو میاں نواز شریف بھی نہیں آتے رہے نا. میں نے کہا کہ ابھی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں نا، ان کو بھی آنا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب چونکہ بہت زیادہ ہمیشہ کہتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ میں نئی تبدیلی لاؤں گا، تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ان کو آئے. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار رول آف لا، وہ کانسٹیٹیوشن کے سپرمیسی ہو. پاکستان کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، جس ادارے کا جو کام ہے وہ سارے اپنے اپنے کام کریں، کہ ہم سارے مل کر اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آج بھی دیکھیں کہ پاکستان میں ہر روز صبح سے شام تک کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے، کوئی حکومت آنے والی ہے، کیا ہوگا، ابھی کیا ٹیکر آنے والی ہے. ٹھیک ہے، میں اب وقت آ گیا تھا کہ سارے ادارے مل کر پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کریں. جو آئین نے جس کو جو اختیار دیا اس کے مطابق کام کریں تاکہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں. بالکل. ہماری میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لوں گا. حقانی صاحب کی طرف جاتے ہیں. حقانی صاحب، آج خان صاحب نے کہا کہ مجھے نواز شریف سے میرا کمپیریزن نہ کرے، سلطان ڈاکو سے بھلے کر لیں. تو کیا یہ فرسٹریشن تھی آج ان کی اے ٹی سی میں پیش ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنے وہ فرسٹریٹ ہو گئے کہ یہ بیان دے دیا؟ میں عرض کرتا ہوں، اب آپ نے ان کو موقع دیا نا، عبداللہ 2 منٹ میں آدھا منٹ میری. جی بالکل. جی ہاں، گزارش یہ ہے کہ اس عدالت نے پہلے ان پہ الزام تھا نواز شریف صاحب پہ، ان کے اثاثہ جات کے اوپر، کہ وہ یہاں سے کچھ لے کے گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے اتنی بڑی جائیداد بنائی ہے. یہ الزامات تھے. ان الزامات کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو لوگ بشک کہہ سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں کہ الزامات غلط ہیں. اب تو حکومت اپنے سپریم کورٹ کے اتنے بڑے ادارے نے ایک تو ان کے خلاف ایک چارج انہوں نے کر دیا کہ بھئی ان کے اقامہ تھا، یہ تھا. دوسرا انہوں نے 4-5 ریفرنس بنا کر ان کو بھیجا ہے اور اپنا نیب کو کہ آپ اس کے اوپر کیس چلائیں. اب وہ کیس چلے گا، اس کے اندر سے ان کی جو صفائی اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ سب باہر آ جائیں گی. اگر کوئی آدمی ملک کے اندر چوری کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ چوری کہیں گے. اگر یہاں ملک میں کوئی ڈاکہ ڈالے تو اس کو عام آدمی، جہاں غریب آدمیوں کے ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اس کو ڈاکو ہی کہتے ہیں. اگر اس طرح کے اگر اربوں ڈالروں کی ملک کے اندر سے چیزیں نکال کے کوئی بندہ باہر لے جائے اور اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو برادرم ڈاکو صاحب کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ نیب کورٹ ثابت کرے تو ٹھیک ہے نا. یہ ایک لمبی بحث ہے، آگے چل پڑے گی. مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس دینے ہیں. سپریم کورٹ نے چارج جو بنایا ہے، سپریم کورٹ نے جو چارج بنایا ہے، اس چارج کے اندر کوئی الزامات کے اندر اس کی وزن تھا تو انہوں نے کیا ریفرنس بنایا. اگر الزامات کے ریفرنس نہ ہوتا تو آپ کے اوپر کوئی چارج نہیں بننا تھا. ٹھیک ہے مرتبہ آپ صرف بتائیے گا، جو خان صاحب پیش ہوئے ہیں اے ٹی سی کے سامنے، یہ وہی اے ٹی سی جس کے سامنے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، بڑا کلیئرلی کہہ رہے تھے نہیں ہوگا. ایک اب تاثر یہ کہ میاں نواز شریف چونکہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو پریشر ہے خان صاحب پر، وہ بھی اس کا اس کے ساتھ کیا موازنہ ہے جناب؟ اے ٹی سی کے وہ ملک کے اندر پھر رہے ہیں، ان کی اتنے سارا اپنا پاکستان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے آپ اس کو اے ٹی سی کے ساتھ ملا رہے ہیں. دیکھیے، جو دہشت گردی ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اس سے اس کی جو بھی تعریف ہے ہمارے اس میں کی ہوئی ہے، تو میں تو یہ تو بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں میں سے کوئی دہشت گرد ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی سیاست کے رٹ کو چیلنج کرے گا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عصمت اللہ جنیجو کے اوپر حملہ بھی کیا گیا، یہاں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی وی کی عمارت پہ حملہ ہوا، یہاں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لوگ گھس گئے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں کو مارا گیا، یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھانے میں جا کے، کچہری میں جا کے لوگوں کو چھوڑا، جو پولیس کے قبضے میں تھے ان کو چھڑا کے عارف الوی صاحب لے کر گئے. یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس نے اپنی وین میں لوگوں کو ڈالا ہوا تھا، ان پولیس کی وین کو روک کے خان صاحب نے ان سے لوگوں کو چھڑایا. پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی بارہا کی، انہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کی خلاف ورزی کی بارہا کی، تو کیوں نہ چلایا جائے اے ٹی سی کے تحت ان کے اوپر مقدمہ. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں تو وہ بالکل انہوں نے درست کیا جو عدالت میں پیش ہوئے. اور ٹی وی پہ عمران خان کو کسی بندے نے پورے پاکستان کا میڈیا ان کی تو آڈیو آ گئی تھی، آپ نے نہیں سنی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.